رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال إلى آخر الحديث۔ یہ حدیث جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں احادیث کے ذخیرے میں اس کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ام القرآن قرار دیا گیا، یعنی قرآن مجید کی جڑ، اساس، قرآن کا منبع، سرچشمہ، جو بھی آپ اس سے کہیں۔ جیسے کہ ایک گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورا کا پورا قرآن مجید موجود ہے۔ وہی مرتبہ، وہی حیثیت، وہی مقام، وہی اہمیت اس حدیث جبرائیل کو حاصل ہے احادیث کے ذخیرے میں۔ ام السنہ بھی کہا گیا، ام الجوامع بھی کہا گیا اسے۔ یہ حدیث خاص طور پر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے کی تفصیل اس میں سامنے آ رہی ہے، جس کے بارے میں اس سے زیادہ ایک مرتبہ سے زیادہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس کی جو روایات آتی ہیں مختلف صحابہ سے، اس میں نہ صرف یہ کہ لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب کا فرق بھی ہے۔ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، بعض دوسری چیزوں کے بارے میں تو امکان ہو سکتا ہے نا کہ حضور نے کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی صحابی سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہوں، کسی سے یہ کہے ہوں، تو کوئی لفظی فرق اگر ہو تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی واقعہ، نہایت غیر معمولی واقعہ، اور اس کی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بالکل آخری دور کا یہ واقعہ۔ یہ تقریباً تمام شارحین حدیث جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے۔ غیر معمولی ہونا اس کا جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس کی روایت اب مختلف صحابہ فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن لفظاً فرق ہے، نہ صرف لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب میں بھی فرق ہے۔ تو اس سے گویا کہ بہت ہی قطعی ثبوت ملتا ہے کہ بالمعنی تو حدیث محفوظ ہے، باللفظ نہیں۔ باللفظ تو قرآن مجید ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے ہمارے نزدیک، وہی باللفظ ہے قرآن، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور وہ محفوظ ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ مفہوم معنی محفوظ ہے، لیکن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بعین ہی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ۔ دوسری بات وہ نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے فقہائے صحابہ، ایک ہے فقرائے صحابہ، یا یہ کہ عام صحابہ۔ تو اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کی جو روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ متفق علیہ ہے، یعنی وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی سند کے اعتبار سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی،
دونوں نے اپنی صحیح میں جو روایت درج کی ہے اس واقعے کی وہ حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن امت میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے وہ حضرت عمر کی روایت ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو ویسے اب اس سے معلوم ہوا کہ سند کا رتبہ اپنی جگہ پر، سند کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت متفق علیہ ہونے کی نسبت سے قوی تر ہو گئی، لیکن راوی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہے، لہذا ان کی روایت کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم جو آپ لوگوں کے پاس نسخہ ہے اس میں تصحیح ہو گئی ہے یا نہیں۔ میرے پاس اس کتاب کا جو پرانا جو ایک ایڈیشن ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کتابت کی۔ ایک تو اس روایت کے آخر میں لکھ دیا گیا تھا بخاری و مسلم، اگر اب بھی ہے تو بخاری کاٹ دیجئے وہاں سے۔ ویسے میں نے ان سے حافظ صاحب کو چند چیزیں نوٹ کرا دی تھیں کہ درست کر دیں، تو اگر درست ہو گیا ہے تو اچھا ہے۔ یہ روایت جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ بخاری کی نہیں ہے، یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں پہلے جو اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت ہے، پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی جملے میں نے ابھی پڑھے تھے ان کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر جو اس کا اصل مضمون ہے کہ اہمیت اصل میں ہے کس اعتبار سے، وہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ عن عمر بن الخطاب، یہ میں بتا چکا ہوں، عن سے پہلے کیا محذوف ہے؟ رویہ۔ روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمر بن الخطاب۔ عمر پر زیر کیوں نہیں ہے؟ جی غیر منصرف ہے، ورنہ عن کے اثر سے تو عن عمر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ عن عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ یہاں شاید ایزن بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ ایزن صرف اس کتاب کی مناسبت سے ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے کہ جیسے پہلی حدیث حضرت عمر سے روایت تھی ویسے ہی یہ حدیث بھی حضرت عمر سے ہے۔ یہ ایزن جو ہے صرف اس کتاب کی نسبت سے، کیونکہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی حضرت عمر تھے، تو ایزن ایسے ہی ڈٹو گویا کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے تھی یہ بھی حضرت عمر سے۔ بینما نحنو، جلوسن کا لفظ تو نہیں ہے آگے، یہ غلط ہے، اسے کاٹ دیجیے۔ بینما نحن عند رسول اللہ، بینما اسی اثنا میں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ جلوس کا لفظ جو ہے مانن تو صحیح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن روایت میں نہیں ہے یہ لفظ، کسی اور روایت سے غالباً لے لیا گیا ہے۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن، ایک دن، کسی دن، اطلع علینا، کہ اچانک نمودار ہوا ہم پر۔ طلع جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک دم سامنے آ جاتا ہے، تو اطلع علینا۔ طلع کیوں کہا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے چل کر تو رفتہ رفتہ گویا کہ سامنے واضح ہوتی ہے اس کی شکل، جیسے کہ سورج رفتہ رفتہ نکلتا ہے۔ اطلع علینا رجل، ایک شخص، ایک مرد، شدید و بیاض الثیاب، کپڑوں کی سفیدی کا سخت، یعنی جس کے کپڑے نہایت سخت سفید تھے، بہت صاف سفید، سفید براق ہم اردو کے محاورے میں کہیں گے، جس کے کپڑے سفید براق تھے۔ شدید و سواد الشعر، اسی طریقے سے یہ ڈبل مرکب اضافی ہے، بالوں کی سیاہی کا بھی سخت، یعنی جس کے بال بھی خوب چمکیلے سیاہ رنگ کے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اب یہ اسی کی اصل میں مزید وضاحت کر رہے ہیں، نہیں دکھائی دیتا تھا اس پر سفر کا کوئی اثر، کوئی آثار سفر کے نہیں تھے، کیونکہ سفر سے کوئی شخص آتا ہے اچانک تو اس کے کپڑے پر گردہ ہوگا، اس کے بالوں میں گردہ ہوگا۔ یہ شدید و بیاض الثیاب اور شدید و سواد الشعر، اس سے جو بات کہنی مقصود تھی مزید اس کو واضح کیا
کہ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ اچانک سفر سے چلا آ رہا ہو. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہاں آ کر مقیم تھا تو کسی اور شخص کے ساتھ آتا، اپنے میزبان کے ساتھ آتا، یا پہلے سے کوئی شخص واقف ہوتا تو آتے ہی جیسے ہوتا ہے گریٹنگ ہوتی ہے، کوئی شخص جو ہے فوری طور پر اس کا کوئی استقبال سا کرتا کسی انداز میں. کسی شخص کے چہرے بشرے سے اس طرح کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے سے واقف ہے. اب دیکھیں کس قدر عمدہ یہ آ رہی ہے، اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا. فرض کیجئے وہاں 50 آدمی سے بیٹھے ہیں تو کیا استصواب کر لیا تھا کہ سب سے پوچھ لیا تھا؟ یعنی اصل میں مجمع کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کے چہرے ایسے ہوں گے ہکا بکا سے. کوئی ایک شخص بھی اگر جاننے والا ہوتا تو وہ اٹھتا کسی درجے میں، کوئی اس کی طرف سے جسچر ہوتا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان کے واقف ہے. تو لا یرا علیہ اثر السفر، ایسا بھی نہیں کہ اچانک چلا آ رہا ہو، ابھی مدینے میں داخل ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آثار سفر کے ہونے چاہیے تھے. اگر مدینے کا شخص ہوتا تو ہم واقف ہوتے، اگر مدینے کے کسی شخص کے پاس آ کر مقیم ہوتا کوئی مہمان تو اس کے ساتھ آتے، یا یہ کہ وہ کم سے کم اٹھ کر خیر مقدم کرتے ان کا. ان میں سے کوئی بات نہیں تھی. حتیٰ جلس الی النبی، اب یہاں حتیٰ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے. حتیٰ جو ہے، حتیٰ جلسہ، یہاں تک کہ بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ گویا کہ تیر کی طرح چیرتے ہوئے مجمع کو وہ بڑھتے چلے آئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹھٹکتا ہے، نیا آدمی آئے دروازے ہی میں بیٹھتا ہے، کہیں پیچھے جگہ بناتا ہے، وہ تو تیر کی طرح چیرتا ہوا شخص آیا آگے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسندہ یہ وہی اسناد آ گئی جو حدیث کی سند ہوتی ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ جوڑ، راویوں کا جوڑ ملانا. تو اسندہ اس نے ٹکا دیے، جوڑ دیے. مسند بھی اسے کہتے ہیں جس پر کہ ٹیک لگا لی جائے، مسند. تو اسندہ رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا، الی رکبتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے. اگرچہ یہاں پر جو اس روایت میں رکبتیہ جو ہے دوسری مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسندہ کا لفظ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جوڑے ہیں اپنے تو حضور کے ساتھ. لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں زیادہ امکان ہے فخذیہ، اور ہاتھ رکھ دیے، اپنی دونوں ہتھیلیاں، اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے فخذیہ. اب یہاں دونوں امکان، اپنی رانوں پر، یعنی گھٹنے تو جوڑ دیے لیکن اپنے ہاتھ جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں اپنے زانوؤں کے اوپر اپنی رانوں پر رکھ لیے. لیکن فخذیہ سے مراد حضور کے ران بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھے. چنانچہ فی روایت احمد و بزار عن ابن عباس فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسند ووضع علی رکبتیہ رسول اللہ ووضع کفیہ علی رکبتیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مسند احمد میں اور بزار میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اس میں وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے. اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے. تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سامنے آ گئی کہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور نہایت اچنبے والا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی محفل ہے، اس کے آداب ہیں. جب حضور نے کسی چیز کے اوپر ناگواری کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تو سب لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں. لیکن واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اب اس کے بعد جو ہے 4 سوالات اس شخص نے کیے، وہ ہے اس کا نفس مضمون. میں ابھی اس نفس مضمون پر نہیں آ رہا بلکہ اس کا آخری حصہ تاکہ واقعہ پورا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ کیا ہوا.
بیچ میں کنورسیشن، سوال جواب کیا ہے، وہ در حقیقت اس کا نفس مضمون ہے، اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ آخر میں چلیے ثم طلقا، 4 سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے، ثم طلقا، پھر وہ چلا گیا، وہ شخص 4 سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، پھر وہ چلا گیا۔ فلبس ملیا لکھا ہے یا لبستو لکھا ہے؟ جی لبس غلط ہے، فلبستو ملیا، تو میں حیران سا رہا، منتظر سا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو فوراً ہی اس مجلس سے روانہ ہو گئے، اس لیے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو بات آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور واقعہ بھی اس کے بعد ہوا۔ جیسے ہی یہ صاحب چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل سے روانہ ہو گئے، لیکن یہ کہ خود ایک الجھن میں رہے، فلبثت ملیا، تو میں اسی سوچ میں رہا کہ یہ شخص کون تھا، یہ واقعہ کیا ہوا، یہ سوال جواب جو ہے اس نوعیت سے جو ہوئے۔ فلبثت ملیا ثم قال لی، اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ 3 دن کے بعد، یہ نسائی اور ابو داؤد میں جو روایت حضرت عمر سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی روایت، مسلم شریف کے الفاظ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو موجود ہے، تو اس میں حضرت عمر کی روایت میں بھی یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس روایت میں موجود ہے کہ 3 دن کے بعد اب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، فقال لی یا عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ہے عمر اتدری من السائل، تمہیں پتا چلا وہ سائل کون تھا؟ اب دیکھیے میں یہاں ترجمہ تھا کر رہا ہوں اس لیے کہ واضح ہو گیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ بات حضور حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات دوسری روایت سامنے نہ ہوتی تو یہ بھی امکان تھا کہ وہیں پوچھا ہو، تم نے سمجھا بھی عمر کہ یہ کون ہے یا کون تھا جو چلا گیا، لیکن یہاں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ 3 دن کے بعد پوچھا، یا عمر و تدری من السائل، اے عمر تمہیں پتا چلا، تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، حضور نے فرمایا بھائی وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین۔ اب ان الفاظ کو ذرا نوٹ یہاں کر لیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس پہ تقریباً یہ فتح الباری، عمدۃ القاری، یہ جتنی بھی شروع ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کی بات ہے، آخری ایام کی بات ہے۔ تو آئے تھے کہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین، تو کیا دین کے سمجھنے میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جو نبوت و رسالت کی زندگی کا دور ہے، اس سے پہلے ظاہر بات ہے وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں ہے، مسلمانوں پر پورے طور سے واضح نہیں ہے، کوئی بہت اہم بات ہے۔ کوئی ایسی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقہ کی کتاب آ کر پڑھا گئے ہوں، وہ کوئی قوانین کی تفصیل دے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بتائیے اسلام کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے، بتائیے احسان کیا ہے، اور آخر قیامت کی نشانیاں کیا ہے، 4 سوالات ہیں۔ تو اس میں یہ کہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ ابھی سوالیہ نشان اپنے ذہن میں لگا لیجئے ان الفاظ کے حوالے سے۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، ایک اور طریق جو ہے اس کا، اس روایت کا، اس میں آیا ہے اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، اللہ نے چاہا کہ تم سمجھو سیکھ لو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا، یعنی یہ سوال تمہیں خود کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس مسئلے کے بارے میں استفسار مجھ سے خود کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ تمہاری جانب سے اذ لم تسألوا، جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے تاکہ وہ سوال کریں اور دین کا وہ اہم مسئلہ تمہیں سمجھا دیں۔ اس میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے جو ہیں ان سے جو روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کے الفاظ میں
ھذا جبرائیل جاءکم یعلمکم دینکم ما آتانی فی صورۃ الا عرفتہ غیر ھذہ الصورۃ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے ہوں مگر میں نے انہیں پہچان لیا۔ میں نے ہمیشہ پہچان لیا سوائے آج کی اس صورت کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک اور روایت میں اس قدر وضاحت بھی آئی ہے کہ جب وہ صاحب روانہ ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے حضرت عمر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت نکل کر چلے گئے، اس لیے کہ بعد کی یہ ساری تفاصیل حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے۔ میں یہ پورا پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ روایات کا اختلاف بھی واضح ہو جائے کہ کیوں ہے۔ اب ایک مجمع ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے، حضرت عمر فوراً روانہ ہو گئے، تو آپ ان کی علم میں وہ باتیں نہیں آئیں جو بعد میں لوگ بیٹھے رہے ان کے علم میں آ گیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب وہ شخص چلا گیا اسے ردوہ الیہ، اسے ذرا بلاؤ، واپس بلاؤ اسے۔ لیکن اب یہ کہ کونا کونا چھان مارا گیا، کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے، یعنی جیسے اچانک آئے تھے بولڈ فرام دی بلو، اسی طریقے سے وہ معلوم ہوا کہ کہیں تحلیل ہو گئے ہوا میں، کیا ہوا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سراغ نہیں ہے، کہاں گئے، غائب ہو گئے اچانک، یہ بھی اسی میں موجود ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کا تو کچھ خبر نہیں لگ رہی، کہیں معلوم نہیں ہو رہا، تب آپ نے کہا اچھا تو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں جبرائیل آئے ہوں اور میں نے انہیں نہ پہچانا ہو سوائے اس مرتبہ غیر ھذہ الصورۃ، سوائے اس مرتبہ جو ہے۔ عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ یہ لازم نہیں تھا، مختلف صورتوں میں انسانی شکل میں جب بھی حضرت جبرائیل آئے تو مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر ھذہ الصورۃ، اس مرتبہ جس شکل میں یہ آئے تھے سوائے اس کے میں نے ہر مرتبہ جس انسانی صورت میں بھی یہ آئے میں نے انہیں پہچان لیا۔ تو یہ میں نے اس کا آخری حصہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے اس واقعے کا ابتدائی حصہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سب کے سب لوگ آئے۔ آخری حصے کی تفاصیل میں اختلافات ہیں، اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ واقعے کے بعد بالکل فطری طور پر ہے کہ حضرت عمر جو ہے معلوم ہوتا ہے فوراً چلے گئے، کچھ صحابہ بیٹھے رہے، ان کے سامنے یہ صورت بھی آئی کہ حضور نے فرمایا ذرا بلانا واپس، ذرا اس کو آواز دینا، بلانا۔ اب جب وہ واپس تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر تو کہیں کھڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں سیدھے اڑ گئے ہوں۔ تو اس سے پھر اندازہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ تو حضرت جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، اذ لم تسلوا، جبکہ تم نے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس کی تمہیں حقیقت بتانے آئے تھے۔ اب یہ کہ اس کے اندر آئیے کہ وہ سوالات کیا تھے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی 3 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ہے، اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع القرآن والی کتاب سے، کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، یہ کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا۔ کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے، حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بھی سے بھی دیکھتا ہوں، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو جو خواص ہیں نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا ان کا معاملہ تو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوا۔ لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں ہے، سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں۔
مسلمان ہے یا نہیں. مسلمان اگر ہے تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے متقی ہو، تہجد گزار ہو، چاہے وہ 5 وقتہ نماز بھی ٹھیک طور سے نہ پڑھتا ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا، اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا، اس کے حقوق برابر ہیں. لیکن یہ کہ ایمان بالکل دوسری شے ہے. ایمان قلبی یقین کا نام ہے، اور ایمان پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا، بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا جو ہے پیشوا تھا، مرشد تھا، کیا تھا، کچھ بھی ہوا کرے. وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ علیحدہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقویٰ کا کتنا ہی لبادہ اوڑھ رکھا ہو، چاہے دینداری کے کتنے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ اوڑھ لیے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر، دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد پر. اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈامنٹل بات ہے. حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے 5 روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے، ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موجود ہیں. میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی. سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، مباح الدم ہے. اب اس کا خون جو ہے حلال ہے، خون بہا دینا جائز ہے، اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کر دیا. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ویسے تو ائمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام اعظم مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، قانون کا جس قدر گہرا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو جو شے دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اس کی لاجک، قانون، اس کی جو ہے گہرائی، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا خصوصی فضل تھا. ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے. اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیتے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر اور مرشد بھی تھے. مصنف اس تفسیر کے جو ہیں وہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ رہے ہیں اپنے استاد کے نام پر، تفسیر مظہری، استاد اور مرشد کے نام پر. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کے کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منسوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کی طرف. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے، وہ فقہ الاکبر ہے، وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام تکفیر کب ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں. المسلم و کف لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں درجے کے اعتبار سے برابر ہیں. جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گیا، اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کی حیثیت سے ختم ہو گئے، بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں تو مرتد ہے، واجب القتل ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا، رجم کر دو، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا، لیکن پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مرا ہے. اسی طریقے سے کسی نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو، لیکن نماز اس کا جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا، قتل کر دو، لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا. تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد،
کہ ذرا سا کسر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس کام کس نے کیا ہے؟ وہ اہل تشیع نے کیا ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی، باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی، یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھیے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہم مسلمان مانتے ہیں۔ مومن ماننے کو وہ تیار نہیں ہے۔ مومن تو ان کی فہرست میں چند ہیں، 5-6 ہیں افراد بس، باقی سب کے سب مسلم ہیں۔ تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا برکتی درس ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جائے اور وہ مومن نہ ہو، لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون مسلم ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا معاملہ۔ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ شخص کافر تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، فلاں تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہے، یا یہ شخص مسلمان تھا، اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیہ اپنا مذہب تبدیل کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا، لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے، آیا وہ منافق ہے، اور ایک تیسری شکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں؟ زیرو لیول۔ اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے، لیکن میں اس آیت سے استنباط کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک زیرو لیول بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے، نہ ایمان نہ نفاق، اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کیٹیگری میں ہے۔ منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے۔ مومن اگر ہوں تو دنیا میں سربلند ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سربلند تو ہم ہیں نہیں، مومن ہم نہیں ہو سکتے، لیکن منافق بھی نہیں۔ بیچ کی ایک کیٹیگری ہے اس وقت، اور اس آیت سے میں نے اسی لیے ثابت کیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایمان کی نفی تو نہایت مؤکد انداز میں کر دی گئی۔ لم تؤمنوا اس میں بھی تاکید کا رنگ ہے، ما آمنتم کی بجائے لم تؤمنوا کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد فرمایا ولما يدخل الايمان